شام حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ احکر کو محفوظ فرمائے اور اس کی خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ میں نے قرآن پاک سے چند آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی، اس کے بعد سننے کے بعد آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ حج کی آیات مقدسات ہیں جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے جی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر وہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یا شکر بجا لاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ آیات مقدسات چند سیدھا تفصیل کے ساتھ قربانی سے متعلقہ ایک ہی مقام پر سورہ حج کے اندر آئی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز میں احادیث مبارکہ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تمہیداً ان آیات مقدسات کے بعد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ذوالحج شریف کا جو ماہ مبارک چل رہا ہے یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے جی؟ محرم شریف۔ تھوڑا سا میں ہلکا سا موازنہ، تفصیل میں گئے تو زیادہ وقت صرف ہو جائے۔ ذوالحج شریف اور محرم شریف، ذوالحج اور محرم یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور وہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ ان میں تھوڑا سا مماثلت بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی حرمت والا ہے، اگلا بھی حرمت والا ہے۔ اندر بھی جنگ جدال، لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ بالکل جائز نہیں ہے، اس مہینے کے اندر بھی جائز ہے۔ یہ مہینہ عظمت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اس مہینے کو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ، اور بالخصوص پہلا عشرہ۔ اس وقت سعودیہ کے اندر حجاج کرام جناب حج کی وہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی وہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی وہ حسین منظر دیکھیں کہ جن اوقات میں وہ پرنور فضائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پرنور فضائیں، وہ فضائیں بھی کتنی بابرکت ہیں جن فضاؤں میں اللہ کے حبیب نے وہ سانس لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کے قدم لگ جائیں جن فضاؤں ہواؤں میں اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل سانس لے لیں، سبحان اللہ، وہ کتنی بابرکت جگہ ہے جی، کتنی بابرکت جگہ ہے۔ آج یہ دنیا کی جو ہے نا جی بڑی ہیلتھ کی وہ کیا کہتے ہیں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، غالباً یہی کہتے ہیں WHO، اس نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے وہ تمام کے تمام
پانیوں میں بیماریوں کے اثرات موجود ہیں، لیکن آب زمزم کے اندر وہ دنیا کا سب سے سیف اور سب سے جو ہے صحت مند پانی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کے قدم لگ جائیں تو پانی دنیا کے سارے پانیوں سے جدا ہو جائے، صرف نبی کے قدم لگیں جی، اور وہ قدم 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اس وقت سے لے کے آج سن 2022 کے اختتامی ماہ تک اگر برکت رہ سکتی ہے تو 1400 سال میرے نبی کے وہ ہواؤں کے اندر برکت نہیں رہ سکتی؟ ہزاروں سال اگر، ہاں جی، تو یہ مہینہ بھی جد الانبیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بڑی شان والا ہے، اور محرم شریف امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے ساتھ منسلک ہونے کی، منسوب ہونے کی وجہ سے یہ پہلے 10 دن بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ 10 دن بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ 2 میدان ہیں، ایک مینا کا میدان ہے، ایک کربلا کا میدان ہے۔ نہ اس میدان کی کوئی مثال ہے، نہ اس میدان کی کوئی مثال ہے۔ بھائی اس میں آل ابراہیم ہیں اور اس میں آل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ 2 لاڈلے ہیں، ایک خلیل اللہ کا لاڈلہ ہے، ایک حبیب اللہ کا لاڈلہ ہے۔ 2 پیارے ہیں، ایک ہاجرہ کا پیارا ہے، دوسرا زہرا کا پیارا ہے۔ 2 کنبوں کا سفر، ایک شام سے مکہ، دوسرا مکہ سے شام، اور ایک حج کی طرف جانے والا ہے، دوسرا حج چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ایک مکہ میں تنہا ہے، دوسرا کربلا میں تنہا ہے۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے پاک پروردگار عالم، میں اپنی اولاد کو، ذریت کو، بیوی اور بچے کو اس جگہ پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ جو بالکل جنگل بیابان ہے، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ ایک بات ضرور ہے، عند بیتک المحرم، یہ تیرا جو حرمت والا گھر ہے نا، بس اس وجہ سے میں اپنے خاندان کو ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی بے آب و گیا، کچھ پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور کربلا کے میدان میں یہی کیفیت چل رہی تھی۔ ایک تنہا ہے مکہ میں، دوسرا تنہا ہے کربلا میں۔ وہاں کعبہ کا پہلو ہے، یہاں مولود کعبہ کا پہلو ہے۔ یہاں پہ مولود کعبہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور آج مکے میں بھی لاکھوں مسلمان آباد ہیں، کربلا بھی لاکھوں سے آباد ہیں، وہ بھی لبیک اللہم لبیک، یہ بھی لبیک اللہم لبیک۔ اور ایک دشت مکہ میں پیاسا، دوسرا دشت کربلا میں پیاسا، ایک نے ابلیس کو پتھر مارے، دوسرے نے یزید کو پتھر مارے، ایک کے لیے زمزم رواں کا چشمہ اور صفا و مروہ، دوسرے کے لیے سعی کربلا معلی اور عرش معلی۔ اس قربانی سے پہلے بھی خواب اور اس قربانی سے پہلے بھی خواب، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو عید والے دن وہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرض کر دوں گا۔ اور اس سے پہلے بھی خواب آیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا پروگرام ہے تیرا؟ اور اس سے پہلے بھی خواب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نواسہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی خواب ہے، اس سے پہلے بھی خواب ہے، اور ایک کے بدلے میں دمبا اور دوسرا بذات خود مع کنبا۔ ہمیشہ کے لیے 2 عظیم سنتوں کا آغاز، ایک قیمتی جانور قربان کرنے کی سنت، دوسرا قیمتی انسان قربان کرنے کی سنت۔ وہاں بھی خدا کی رضا، یہاں بھی خدا کی رضا، وہاں بھی صبر، یہاں پر بھی صبر، وہاں بھی احیاء دین، یہاں بھی احیاء دین۔ جسموں کا حج کعبہ کے گرد، روحوں کا حج کربلا کے گرد۔ نہ ابراہیم کا پیارا ناکام ہوا، نہ میرے سونے محمد عربی کا لاڈلہ ناکام ہوا، یہ بھی کامیاب ہے اور یہ بھی کامیاب ہے۔ ایک نے شیطان کو شکست دی، دوسرے نے شیطانیت کو شکست دی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ معمولی بات ہے، بڑا بن جانا، صاحبزادہ بن جانا۔ آج تو صاحبزادوں کی موج ہے جی، کتے لڑاؤ، کبڈیاں کھلاؤ، ہاں جی، نوٹ کماؤ، بڑی بڑی گاڑیوں میں، لینڈ کروزروں میں انجوائے کرو، آج تو موجیں ہیں جی صاحبزادوں کی۔ یہ میں نے 2 صاحبزادوں کے موازنے کیے ہیں اور بڑے تفصیل سے،
اور یہ میں نے ایسے موازنے کیے جو کچی باتیں نہیں ہیں، آپ ان کو ریٹن میں دیکھ سکتے ہیں، ہوائی فائر نہیں ہے، آپ ان کو ریٹن میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا صاحبزادہ اور حضرت امام علی مقام حسنین کریمین کو حضور اپنے بیٹے کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ایک نبی کے صاحبزادے، دوسرے جد الانبیاء کے صاحبزادے، وہ بھی صاحبزادے تھے، یہ بھی صاحبزادے تھے۔ ان صاحبزادوں نے بتایا صاحبزدگی ہوتی کیا ہے، صاحبزدگی کہتے کس کو ہیں؟ جو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کو راضی کرے۔ آج کل کی صاحبزدگی کیا ہے؟ سب کچھ سمیٹ کے اللہ کو راضی کیا جائے، یہ صاحبزدگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور قبلہ وہ اپنا درد ہی ہوتا ہے۔ بلی کی دوم پہ پاؤں رکھو نا، بلی ہے نا، وہ آپ کو پلٹ کے کاٹے گی ضرور، اس کا درد آپ کو محسوس نہیں ہوا، اس کا درد اس کو محسوس ہوا ہے۔ اگر غریب کا کوئی ٹھیکیدار بننا چاہتا ہے، غریب کا کوئی غریب پرور بننا چاہتا ہے تو پہلے غربت کو محسوس کرے۔ کائنات عالم کے اندر اس وقت سب سے بہترین لیڈر پوری کائنات کی تاریخ میں آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ کائنات کی تاریخ میں باب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اسلام کا سب سے بڑا نقاد ہے جی ایم این رائے۔ اس بندے نے کوئی پہلو ایسا چھوڑا ہی نہیں اسلام کو جہاں پر کچوکا نہ لگایا ہو۔ اسلام کے خلاف بولتا ہے ٹکا کے، جتنا بھی اس سے زہر اگلا جا سکتا ہے یہ اگلتا ہے۔ اس نے ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کائنات عالم میں کوئی اپنے مشن میں وہ واز دی سپریملی سکسیسفلی واز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی باوجود اختیار کے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ۔ ام المومنین امی عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر کوئی چیز آتی تھی نا 3 دن نہیں گزرتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اول صبح آئی نا شام سے پہلے حضور عطا فرما دیتے تھے۔ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یا آپ کے خلفاء کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو وہ بان بھی آنا بند ہو گیا، اتنا موٹا موٹا بان ہوتا تھا، کھجور کا بان، اس کے اوپر آپ یا کھجور کی چٹائی کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور کے جسم پر نا جی وہ بان کے زبردست نشان پڑ گئے تھے، جسم مبارک لال ہو گیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کے لوگ بڑے نرم نرم بستروں پر سوئیں، اور آپ جو اللہ کے سچے نبی ہیں، کائنات کے سچے امام ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف میں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے اللہ کے بندے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، جہنم کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف ہے، یہ ہے لیڈر سچا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت روم اور ایران یہ بڑی سپر پاوریں تھیں، سپر پاوریں۔ ان کا ایلچی ملنے کے لیے آیا تو پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ کو نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتے ہیں۔ کہا اچھا کدھر ہیں؟ ان کا وہ یتیموں کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے۔ پہلے تو وہ یہ سن کے حیران ہو گیا، ہیں تمہارا بادشاہ وقت وہ یتیموں کے باغ کو پانی دینے گئے؟ یہ تو نہیں ہوتا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے یتیموں کا حق کھا لیا جاتا ہے اور کمزوروں کے پیسے کھینچ لیے جاتے ہیں، ان کی زمینیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں۔ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے جناب جو جتنا لچا وہ اتنا اونچا، جتنا بے ایمان اتنا اوپر، جتنے بڑے مراتب اتنے زیادہ غلط اختیارات کا استعمال۔ اچھا جی کہا بتاؤ، کہا وہ فلانے باغ میں۔ جب وہ ایلچی ادھر گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، مختار ہے، وہ زمین پر مٹی کے اوپر اینٹ کے تکیہ بنا کے لوٹا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر، سچا لیڈر۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت میں عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اگر میری سلطنت میں ایک کتا پیاسا مر جائے نا تو کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ ہوتی جی صاحب زدگی جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں، جو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ اچھے لیڈر کی پہچان، تاریخ کی پہچان یہ ہے جی، یہ سارا بیک گراؤنڈ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک کوئی قوم کے سربراہان خود قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک، یہ ہے جی قربانی کی روح، یہ قربانی کی حکمت یا اس کی اصل کہہ لیں، جب تک تمہارے بڑے قربانی نہیں دیں گے تمہارے چھوٹے کبھی سکھ میں نہیں آ سکتے، پہلے بڑوں کو قربانی دینی پڑی۔ تاریخ کے اندر نا جی عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے،
آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا عمر بن عبدالعزیز کو. یہ وہ نواب آدمی تھا جس نے جو ایک دفعہ کپڑا پہنا نا دوبارہ نہیں پہنا. اور اس کا وہ آج کل نا جی وہ کیا ہے, ایک ارمانی ہے, گچی ہے, اور اس طرح کر کے سوٹ ہیں, لاکھ روپے کے سوٹ ہیں جی. یہ وہ بندہ تھا, لاکھ روپے کے سوٹ پہننے, لاکھ روپے کے جوتے پہننے. ایک چپل میں نے دیکھی تھی, اس کی قیمت 7.5 لاکھ روپے. میں نے کہا جی اس چپل کے اندر کیا ہے, 7.5 لاکھ روپے کی تو گاڑی آ جاتی ہے, یہ چپل کیا ہے؟ وہ کینچی چپل. میں نے کہا جی یہ فلانے برانڈ کی ہے, یہ فلانے برانڈ کی ہے, اس لیے. کیا بات ہے جی, کمال ہو گئے. چپلیں, جوتے, کپڑے, یہ اس وقت کا برانڈ جو تھا نا جی, اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا, برانڈ کا نام. جس وقت وہ خلافت پر آئے نا, اس بندے نے سارا مال بیت المال میں ڈال دیا, سارا مال. اور پرانے کپڑے جناب اس بندے نے پہنے. آپ تاریخ اٹھائیں, آپ کو پتہ چلے گا عمر بن عبدالعزیز کا دوبارہ دور نہیں آ سکا. اتنا شاندار دور کہ زمینوں نے بھی خزانے اگلے, آسمان نے بھی برساتیں کی. آسمان بھی خزانے اگل رہا تھا, زمین بھی خزانے اگل رہی تھی. عمر بن عبدالعزیز کا دور وہ دور تھا جس دور کے اندر زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے تھے. ایسے لوگ ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے, یار یہ ہماری زکوٰۃ لے لو, یار یہ ہماری زکوٰۃ لے لو. یہ وہ دور تھا. آج تو جناب بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جی وہ کھلے ہوئے, جناب ہماری ڈال دو. چھوٹا آدمی ہے تو چھوٹی جھولی ہے, بڑا آدمی تو بڑی کشکول ہے. جو جتنا بڑا کشکول وہ اتنا بڑا. اب وہ چھوٹے لیول کا بھکاری ہے یا بڑے لیول کا بھکاری ہے, سارے بھکاری. کوئی جناب یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر نمازیوں کا بھکاری ہے, تو کوئی IMF کا بھکاری ہے, بھکاری سارے. اور یہ بھیک مانگنا ہم سے چھوٹ نہیں سکتا. قربانی بتا رہی ہے, پہلے تمہیں قربانی دینی پڑے گی بھائی جان. پاکستان کی تاریخ کے اندر 76 سالہ تاریخ میں نے آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس نے آتے ساتھ کہا کہ لو جی سب سے پہلے میں اپنا خزانہ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں ڈالتا ہوں, اس کے بعد آ کے میں تمہاری جو ہے نا لیڈرشپ قبول کرتا ہوں. ہے تو مجھے بتا دو, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو بھی آتا ہے لوٹ کے کھا چلا. جو بھی آ رہا ہے جناب, پہلے سینکڑوں پہ ہوتے تھے, پھر ان کی جو ہے نا جی فیکٹریاں اور ملنے لگ جاتی, موجیں کریں جی ہے نہیں. اور یہ قربانی کا یہ ہے روح, یہ قربانی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ وقت بنے, کاش کہ یہ جو ریاست مدینہ ہے اور جو حضور کی تربیت یافتہ لوگ تھے اور جن کو حضور سرور دو عالم نے سیاست سکھائی ہے, جس کو آج لوگ کہتے ہیں سیاست اور چیز ہے, دین اور چیز ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, جس دن سے سیاست مسجد سے باہر گئی ہے پلیت ہو گئی ہے. جس دن سے سیاست مسجد سے باہر گئی ہے اس دن سے پلیت ہو گئی ہے. اس کو دوبارہ واپس لا کے پاک کرنا پڑے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تاجر آدمی تھے. او کیا بات ہے جناب. ان جب خلافت کا بار ان کے سر پہ رکھا گیا تو لوگوں نے کہا حضرت جی اب آپ کاروبار نہیں کر سکتے, اب آپ کو خلافت کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اگر میں خلیفہ وقت بن جاؤں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نا تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں. کہا اچھا چلیں بتائیں کتنی تنخواہ مقرر کریں گے, آپ کتنی چاہتے ہیں. یہ صدیق اکبر سے پوچھا بحیثیت خلیفہ آپ کتنی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ. کتنی تنخواہ ہو, جتنی ایک. لوگوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کا مزدور کی تنخواہ میں گزارا ہو جائے گا. گولڈن ورڈ صدیق اکبر کے. انہوں نے کہا کہ اگر میرا گزارا مزدور کی تنخواہ میں نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا. میں کیا کروں گا, مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے قربانی. تجارت چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے جب ذمہ داری قبول کی ہے تو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, مزدور کی تنخواہ اور خلیفہ وقت کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے. مزدور کی مراعات اور خلیفہ وقت کی مراعات ایک ہونی چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا سیکیورٹی سسٹم کیا تھا. عمر فاروق اعظم کو مارنے آیا کسرا کا ایلچی. جاسوس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا, تو آپ جھاڑیوں باغ کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو لوگ مارنے کے لیے آئے تو جھاڑیوں میں سے ببر شیر نکل کے باہر آ گیا. وہ مارنے والے کو گھور رہا تھا کہ تو چھیڑ کے دیکھ. حضرت جس وقت بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے پھر ساری کائنات اس بندے کی حفاظت میں لگ جاتی. کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہو واز دی سپریملی سکسیسفل واز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سونا نبی. کائنات کا سب سے جس کی جان قیمتی ترین جان تھی وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کا سیکورٹی سسٹم کیا تھا. اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. محبوب کائنات میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے تجھے کچھ کہہ جائے.
تو میرا نمائندہ ہے، تو میرا نبی، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے مولا سن محبوب، اب آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، خدا کی قسم آپ یہ نظام لے کے آئیں۔ سب سے پہلا قربانی کا مطالبہ جو ہے، یہ روح قربانی جو ہے، پہلے اپنی قربانی دو جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار چل رہی، قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائشیں لی۔ لیڈر منہ اٹھا کے نہیں بن جاتے، لیڈر ماں کے پیٹ سے بن کے آتے ہیں، یا پھر اللہ جب جس کو کرم فرما دے، فرمایا ہم نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائشیں لی۔ لیڈر کی سب سے پہلی پہچان اس کی آزمائش کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم نے آزمائشیں کی اور وہ اس میں فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پوری کرنی، سب سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈلوایا۔ اللہ نے آگ میں ڈلوایا۔ اس وقت آزمائش کیا تھی؟ دنیا کی ساری وہ قوتیں جو نظر نہ آنے والی قوتیں تھیں، فرشتوں کی قوتیں، فرشتوں کی مدد، وہ ساری وہاں پہ اکٹھی ہو گئی۔ ہواؤں کے بولے حضرت ہمیں حکم کرائیں، فضاؤں کے بولے ہمیں حکم کرے، پہاڑوں کے بولے فرمایا جاؤ جاؤ اذهبوا الى غیرہ، جو کسی اور کے پاس جاؤ، میں اللہ کا خلیل ہوں، میرا رابطہ اللہ کے ساتھ۔ پہلے اپنی آزمائش تھی، پھر اس کے بعد ان کی اولاد نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنی کوئی چیز پیاری قربان کرو، کئی سو اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، دوسری رات پھر خواب آیا، پھر کئی سو اونٹ کر دیے، تیسری رات فرمایا نہیں نہیں، یہ تو پیاری چیزیں نہیں ہیں، پیاری چیز تو وہ ہے کہ جس پر کوئی آنچ آئے تو ایسے دل کو ہاتھ پڑ جائے، یہ پیاری چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، کہتے ہیں کہ تقریباً 86 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت 86 سال کی عمر میں بیٹا جب اللہ نے عطا فرمایا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پچھلی عمر دی اولاد بڑی پیاری لگ دی ہے۔ پچھلی عمر کی اولاد تو اولاد ہے، اگر اولاد ہی ایک ہو، آنکھ کا تارا ہو، تو بھائی وہ تو پھر قربانی ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس بچے کو 12 سال کی عمر میں فرمایا اس کو تو چھوڑو نا، بیابان میں چھوڑ کے آؤ، چلو اس کو چھوڑ کے آؤ، ایسی جگہ پر جہاں سایہ بھی نہ ہو، ایسے سنگلاخ علاقے میں چھوڑ کے آؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کے گلے پہ چھری بھی چلاؤ، اب اس کی قربانی بھی پیش کرو۔ معلوم ہوا صرف لیڈر کو قربانی نہیں دینی پڑتی، لیڈر کی اولاد کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ کام قربانی دراصل یہ قربانی کا مہینہ، یہ ذی الحج کا مہینہ، اگلا محرم کا مہینہ، ادھر پیارے خلیل کی اولاد ہے، ادھر پیارے حبیب کی اولاد ہے، ادھر آل ابراہیم ہے، ادھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دونوں نبیوں اور دونوں کامیاب ترین لیڈروں کی اولادوں نے۔ حضور کی قربانیاں تھوڑی ہیں، کون سا ایسا بھائی، اپنے لوگوں نے نہیں حضور کو چھوڑا۔ ابو لہب کون؟ چاچا۔ ابو جہل کون؟ چاچا۔ یہ جتنے بھی قریبی رشتے دار تھے، ان سب نے حضور کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ نہیں گرائے۔ حضور کا جو آبائی علاقہ تھا، مکہ شریف چھوڑنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ بھائی لیڈر کو سب سے پہلے اپنی آزمائش دینی پڑے گی۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کر پیارے حسنین کریمین کو جانا پڑا کربلا میں کہ نہیں؟ اور بابا جب تک لیڈر اور ان کی اولادیں قربانی نہیں دیں گی کچھ نہیں ہونے والا۔ اس ملک کی تقدیر اس دن بدلے گی جس دن یہ حج کا اصل پیغام ان لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا۔ صرف بکرے کے گلے پہ چھری چلا دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا قبلہ، صرف بکرے کے گلے پہ چھری نہیں چلنی، گائے کے نہیں نانا، پہلے نفس کو ذبح کر اللہ کے بندے، پہلے اپنی آپ قربانی کر، اپنے آپ قربانی کر۔ وہ عجیب سی ایک کیفیت اور عجیب سا منظر چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دے کر انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا، اللہ کے حبیب کو ساری کائنات کا رہنما اور رحمت بنا دیا۔ اب ایمان سے بتائیں یہ لیڈر کائنات عالم کے اندر کتنے کامیاب رہے ہیں؟ اتنے کامیاب رہے ہیں کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا طریقہ جو رائج انہوں نے کیا تھا، جو ان کی یادگاریں تھیں، آج زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آج سعودیہ کے اندر سارے حجاج کرام اکٹھے ہو گئے کہ نہیں؟ شیطان کو کنکر مار رہے ہیں کہ یہ نہیں؟ اور بابا اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا، وہ مجھے کسی نے رات کو نا جی واٹس ایپ پہ ویڈیو سینڈ کی، بزرگ تقریباً 75-80 سال عمر ہوگی، وہ جذبات کے اندر آ کے نا جی جب کنکر مار رہے تھے، جذبات کے اندر اچھل اچھل کے اللہ اکبر، وہ اچھل اچھل کے جناب، میں نے کہا یار دیکھو پیارے ابراہیم علیہ السلام کا مشن کتنا کامیاب ہے، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھو کتنا جذبہ زندہ ہے۔ لیڈر مخلص تھا، لیڈر مخلص تھا، اس کی
اندر کی جو تھی نا وہ اخلاص بھری چیز، انہوں نے جو قربانی دی ہے. اما ہاجرہ کے اندر کتنا اخلاص ہوگا یار. آج سعودی حکومت نے صفا مروہ کے اوپر وہ سارا نا جی کور کر دیا ہے، نیچے سارا انہوں نے ماربل بچھا دیا ہے کہ کہیں کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں جی، پھر وہاں پہ انہوں نے نشان بھی لگا دیے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے تیز بھاگنا ہے، یہاں پہ ذرا آرام سے آ جاؤ. ہاں جی، وہ ساری جگہ. آج بھی حاجی جب دوڑتا ہے نا جی اس کو لگ پتے جاتے ہیں کہ واقعی میں دوڑا ہوں صفا مروہ پہ. ہاں جی، باوجود اس کے کہ ساری سہولتیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی بابا آج بھی حج بتاتا ہے میں حج ہوں. آج بھی پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر جو جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، ان کنکر مارنے میں کتنا اخلاص ہوگا کہ ہزاروں سال بعد بھی ان کی یادگار زندہ ہے. اما ہاجرہ کے وہ دوڑنے میں کتنا زیادہ اخلاص ہوگا. یار ہیں تو پہاڑیاں ہی نا، ضرورت تو ان کو تھی، ضرورت تو ان لوگوں کو تھی، پیاسا تو ان کا بیٹا تھا. لیکن رب کائنات کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اوے اللہ کے بندے، اے حاجی یہ صفا مروہ پہ دوڑ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بابا قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں آیا، میرے نبی کا پیغام صرف ایک دور کے لیے نہیں آیا، 63 سالہ زندگی کے لیے نہیں تھا. اب کائنات عالم کے لیے منشور حیات، کائنات کا سب سے بہترین منشور میرے سونے نبی کا ہے. بس نظام مصطفیٰ کائنات کا بہترین منشور ہے. انسانیت کو نجات ملے گی تو میرے نبی کے نظام سے ملے گی. جس نظام کے اندر مزدور کی تنخواہ اور خلیفہ وقت کی تنخواہ ایک ہو، جس میں نے وہ پڑھا جی، یہ جو ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی اخبار میں خبر آئی جی، انہوں نے مطالبہ کیا جی ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے. پتہ لگ پوچھا جی کتنی تنخواہ کی؟ 6 لاکھ روپے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. واہ 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 کیا بات. پیٹرول بھی فری، مراعات بھی ان کے ساتھ، ہزاروں نوکر چکر بھی ان کے ساتھ، سرکاری گھر بھی ان کو، لاکھوں روپیہ بھی ان کو، اور پھر بھی وہ کمال نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا. ہمارے ساتھ یہ مذاق کرنے، ہماری غربت کا مذاق اڑاتے. قربانی کا پیغام یہ ہے، او بندہ خدا سب سے پہلے تو قربانی دینا. پوری دنیا کے اندر جتنی مراد ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ہمارے لیڈروں کو دی جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے سربراہان کو ایسی مراد نہیں دی جاتی. جتنی مراد یہ لوگ لے جاتے ہیں، اتنی مراد کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے. آپ اندازہ کریں کہ یار ابراہیم علیہ السلام کا وہ اخلاص کتنا اخلاص ہوگا. وہ جو کائنات کا جاعلوک للناس اماما، انسانیت کے لیے جس کو ہم نے امام بنایا ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہوگا اور کتنا بڑا رب کریم نے پیغام قرآن پاک کے اندر لکھا ہے. اگر آپ سماعت فرمائیں، رب کریم نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جتنے بھی حاجی بیت اللہ شریف میں گئے نا جی وہ جانتے ہیں کہ کعبے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ایسے دائرے کے اندر شیشے کے اندر پیک کیے ہوئے ہیں 2 قدموں کے نشان، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جب تک حاجی وہاں پہ 2 نفل نہ پڑھ لے اس کا عمرہ اور حج پورا نہیں ہوتا. وہاں پہ اس کے لیے ضروری ہے وہاں پہ پڑھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے ایویں تمہارے سجدے کروا دیے وہاں پہ؟ یہ قدم ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں پر یہ پیغام ہے، اوے بندے خدا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل، کامیابی تجھے پھر ملے گی. ایویں نہیں. قرآن پاک کی یہ جو قرآن پاک کے اندر حکم الہی ہمیں دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف اس دور کے لیے تھا؟ اور بابا ہر دور کے لیے کامیاب اور رہنما اللہ کا پاک کلام ہے، میرے نبی کا عمل ہے. ہر سال حاجیوں کو، اس سال مبارک ہو آپ کو 80,000 یہاں سے پاکستانی گیا ہے حج کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز کعبے کی رونقیں دوبارہ آئیں گی. لاکھوں مسلمان دنیا کے پھر وہاں پر اکٹھے ہوں گے. بھائی ایک ہی کام آپ بار بار کیے جا رہے ہیں، بار بار کیے جا رہے ہیں. عرب کے اندر بھی قربانی مشروع تھی، وہ لوگ بھی قربانی کرتے، لیکن قربانی کے مقصد ان کے فوت ہو چکے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ حج پہ جو لوگ جا رہے تھے، اب تو پکنک پوائنٹ بن گیا نا جی، عمرہ اور حج یہ ایک پکنک بن گئی، ایک مزاج بن گئی. حج کی اصل روح نکل گئی، عربوں میں سے قربانی کی اصل روح نکل گئی تھی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی
قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ حسنۃ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ سنن ابن ماجہ شریف المعجم الکبیر لطبرانی کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیوں کی جاتی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ کریم آقا جی نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا قربانیاں کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر جانور بالوں والا نہ ہو، اون والا ہو، یعنی بھیڑ دمبا وغیرہ، انہیں قربان کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ان کے اون کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ جو دن آ رہا ہے پرسوں اتوار والے دن 10 ذی الحجہ کا، عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراق الدم وانه ليأتي يوم القیامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدمع ليقع من اللہ عز وجل بمکان قبل ان يقع على الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام قربانی میں انسان کا کوئی بھی کام اللہ کو اس قدر محبوب نہیں ہے جس قدر اس کی راہ میں خون بہانا، یعنی جانور کی قربانی کرنا۔ بے شک وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں بالوں کے ساتھ آئے گا، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا اسے یعنی قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اب یہاں سے ان حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو دنیا اس وقت سوچ رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، جو قربانی پہ حج پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ آپ کسی غریب کو دے دو، یہ بالکل سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بالکل حق ہے۔ میں اندازہ وہ کریں، یہ دیکھیں نا جی، کہتے ہیں جی یہ قربانی کا جانور اس کے اوپر ظلم ہے، جانور کے اوپر ظلم ہے۔ پوری دنیا کے اندر نا جی سالانہ 55 ارب 75 کروڑ جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر صرف 75 کروڑ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر ظلم ہے تو پھر وہ ظلم ہونا چاہیے تھا نا جی، یہ ظلم تو نہیں۔ اگر حج کا پیسہ غریب کو دے دینا چاہیے تو جناب جو آپ 5 کروڑ کا مکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کے 40 لاکھ والے مکان میں آئیں، باقی غریب کو دے دینا جی۔ اگر حج کا پیسہ قربانی کا پیسہ جانور کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، قربانی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر حضور قبلہ ایسا کرے نا کہ جو آپ کے پاس اس وقت 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے اس کو چھوڑو اور 10 لاکھ روپے والی گاڑی میں بیٹھو نا، باقی غریب کو دو نا۔ دل جب کھٹا ہوتا ہے تنگ پڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہی تنگ پڑتا ہے۔ ایسا نہ کرو یار، یہ کائنات کے 365 دنوں کے اندر خوبصورت ترین یہ ایام چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے قربانی کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔